السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ سب سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں اس بے ادبی کی جو ابھی مجھ سے سرزد ہو رہی ہے اور جو سرزد کروائی جا رہی ہے در حقیقت۔ اس میں نے گزارش کی تھی بانیان محترم سے کہ مجھے پہلے موقع دیں گفتگو کا، لیکن اس طرح سے انہوں نے حکم دیا کہ میں بعد میں گفتگو کروں۔ استاد معظم حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آغا صلاح الدین ہمارے بزرگ و معظم اساتید میں سے ہیں، ہمیں پٹڑی پہ چڑھانے والے بزرگواروں میں سے ہیں، اور استاد کے بعد شاگرد کا آنا یہ بے ادبی ہے، اور امید ہے کہ استاد بزرگوار اسے معاف فرمائیں گے۔ میں نے اصرار کے ساتھ یہ تقاضا کیا تھا کہ مجھے پہلے موقع دیا جائے اور حاجی آغا کو بعد میں، تاکہ ہم سب استفادہ کریں۔ بہرکیف یوں طے پایا ہے کہ آپ کی خدمت میں چند دقیقے مزاحم ہوں۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں بارگاہ الہی میں اس توفیق پر و سعادت پر جو نصیب ہوئی ہے اس خطے میں، اس وادی میں مومنین کرام و پیروان مکتب تشیع و عاشقان اہل بیت کی وادی میں مومنین کی زیارت کی توفیق نصیب ہوئی ہے، اور علماء کرام کے محضر میں حاضر ہونے کی توفیق ہوئی ہے، اور بہت سارے دوستان و احباب جن کے ساتھ جوانی کے کچھ ایام گزرے ہیں ان کی زیارت نصیب ہوئی ہے، کہ ان میں سے سر فہرست جناب آغا توحیدی ہیں کہ یہ بزرگوار ہمیں مدت سے کئی سال ان کے ساتھ رہنے کا شرف نصیب ہوا، اور آج پھر دوبارہ ان کی زیارت نصیب ہوئی۔ جناب آغا سجاد ہیں یہاں کے اساتید میں سے، جناب آغا نوری ہیں، دیگر بزرگوار سارے علماء کرام۔ بہت بڑی سعادت ہے مجھ جیسے ایک طالب علم کے لیے کہ اس پاکیزہ ماحول میں اور اس مہد علم و دانش میں، اور وہ بھی ایک اہم ترین موضوع ارکان دین و ارکان اسلام میں سے، یعنی ولایت فقیہ، اس کے متعلق اظہار خیال کا موقع اگرچہ مختصر ہی لیکن موقع ملا ہے۔ جب علماء کرام تشریف لائے اور اس پروگرام کے حوالے سے انہوں نے حکم دیا تو ساتھ اپنے خدشات کا بھی اظہار کیا انہوں نے اپنے انداز سے، اور وہیں سے اصرار تھا کہ مختصر بولیں، کیونکہ خوف جو مجھ سے زیادہ لاحق رہتا ہے سب کو وہ مفصل گفتگو کا ہے، لیکن شاید اس وقت مناسب نہ ہو کہ اس عالم غنودگی میں آپ کے زیادہ مزاحم ہوا جائے۔ ایک راؤنڈ پورا کر چکے ہیں آپ، نیند کا دوسرا شروع ہونے والا ہے، اور چونکہ ہمیں بعد میں بھی ایک پروگرام میں شرکت کرنا ہے لہذا زحمت مختصر ہوگی، اور یہیں سے میں عرض ادب بجا لاتا ہوں سرور معظم حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آغا موسوی جو تشریف فرما ہے یہاں پر، اور بزرگواری ہم ان کے زیر سایہ ہیں۔ یہ بھی ایک بے ادبی ہے کہ ان کی موجودگی میں مجھ جیسا طالب علم بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی کامل عطا فرمائے، اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ انہیں شفائے عاجل نصیب فرمائے، اور آپ کا سایہ اسی طرح اس امت پر قائم و دائم فرمائے انشاءاللہ۔ حضرت استاد نے موضوع ولایت فقیہ پہ نہایت عالمانہ گفتگو فرمائی ہے، باوجود وقت کی کمی کے اہم مسائل کی طرف اشارہ فرما دیا ہے۔
اب طالب علمانہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں ابجد ولایت فقی کے متعلق۔ ایک طالب علم ابجد ہی زیادہ سے زیادہ بیان کر سکتا ہے کہ ولایت فقی آج اگر ہم دیکھیں، غور کریں تو اجنبی سا موضوع محسوس ہوتا ہے نفسیاتی طور پر۔ شیعوں کو بھی، پوری دنیا میں ہی، آپ پوری دنیا کے سیاسی نظام میں، یہ سیاسی مطالعات کے اندر مشاہدہ کریں تو ولایت فقی اجنبی سا لگتا ہے، وہاں نہیں ہے تذکرہ۔ ابھی بھی پولیٹیکل سائنس کے نصاب میں ولایت فقی شامل نہیں ہے کسی بھی ملک کے اندر، اور اسی طرح حوزہ علمیہ کے نصاب میں ابھی تک ولایت فقی درس کے طور پر شامل نہیں ہے۔ علماء اہل سنت کے، ان کے لیے بھی تھوڑا اجنبی، غیر مانوس سا موضوع ہے، اور سب سے بڑھ کر علماء شیعہ کے لیے، شیعہ روحانیت کے لیے بھی اجنبی سا موضوع ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ عوام کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ اجنبی اس معنی میں کہ تازہ لگتا ہے، نیا لگتا ہے، نفسیاتی طور پر ابھی تک الجھنیں پائی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیاق و سباق کے بغیر ناگہان سنا ہے ولایت فقی کو، ایک دم سنا کہ ایران میں نظام ولایت فقی نافذ ہو گیا ہے۔ جس چیز کو سیاق و سباق میں دیکھا جائے وہ آئے، اس کے متعلق اجنبیت نہیں ہوتی، انس پیدا ہو جاتا ہے انسان کو۔ لیکن اس طرح سے آ جانا کسی موضوع کا، اور وہ بھی عالمی سطح پر، اور نافذ ہو جانا، اس الجھن کو ختم کیا جا سکتا تھا۔ یہ جو فرصت 32-33 سال انقلاب کے بعد پیش آئی ہے، یہ موضوع ابھی تک انس پیدا ہو جانا چاہیے تھا، وہ اجنبیت و غربت اس موضوع کی ختم ہو جانا چاہیے تھی قاعدے کے مطابق، لیکن ابھی تک ہوئی نہیں ہے۔ فقط تذکروں کی حد تک ولایت فقی کا ذکر آتا ہے، اور ولایت فقی سن کر ذہن میں جو تصویر بنتی ہے وہ بہت مبہم سی ہے، وہ مدہم ہے۔ اگر ذہنی تصویر کوئی دکھانے کے قابل ہو، حاضرین میں سے ہی اگر ہمارے دلوں میں ولایت فقی کی محبت ہے، رجحان ہے، انس ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو تصویر ذہنی بنی ہوئی ہے مدھم سا خاکہ ہے، مبہم ہے، بہت واضح نہیں ہے، شفاف نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کسی نے واضح کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ یہ غنیمت ہے کہ جناب استاد بزرگوار نے اس موضوع پہ ایک کتاب تالیف کی ہے، اگرچہ پڑھنے والے نہیں معلوم کس حد تک پڑھی ہے انہوں نے لے کر، لیکن آپ نے یہ زحمت کی، لیکن اس کے بعد کچھ ہوا نہیں، اس موضوع کو کسی نے چھیڑا نہیں، درحالی کہ بہت اہم موضوع ہے، بنیادی موضوع ہے، اور اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں اس کی ابجد کو پہلے سمجھنا ہوگا۔ ابجد سے مراد یعنی وہ ابتدائی مراحل فہم کے، دین کے، جن کے سمجھنے کے بعد ولایت فقی کی باری آتی ہے۔ ولایت فقی دراصل حکومت اسلامی کی شیعی تفسیر ہے۔ مکتب تشیع کے اندر حکومت اسلامی عرصہ غیبت کبریٰ میں اس زمانے میں شیعہ مکتب کے تحت حکومت اسلامی کی تفسیر کا نام ولایت فقی ہے، یا حکومت اسلامی کی شکل کا نام ولایت فقی ہے۔ اصل ولایت ہے، لیکن زمانہ غیبت کبریٰ میں یہ ولایت فقی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ حکومت کی، وہ حکومت اسلامی کی شیعی تفسیر ہے، شیعہ مکتب کے تحت اسلام میں حکومت اسلامی یوں ہے، تو ہمیں خواہ نہ خواہ پہلے حکومت اسلامی کی طرف آنا پڑے گا۔ اگر حکومت اسلامی کا تصور نہ ہو، ضروری نہ ہو، واضح نہ ہو، روشن نہ ہو، یا پڑھی ہو نہ ہو، تو ولایت فقی تک بات آتی ہی نہیں ہے۔ حکومت اسلامی سے ولایت فقی میں انسان منتقل ہوتا ہے۔ حکومت اسلامی کی بات اس وقت انسان کے لیے چھڑتی ہے جب اصل حکومت کی بات انسان کے لیے واضح ہو۔ حکومت کیا چیز ہے، وہ حکومت کیوں ضروری ہے، وہ خصوصاً حکومت اسلامی
ہر اسلام اور ہر اسلام کی ہر تفسیر میں حکومت اسلامی کی بات آتی ہی نہیں ہے۔ اسلام کا بڑا وسیع نصاب ہے جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، لکھا ہوا بھی موجود ہے، پڑھتے بھی ہیں۔ عموماً کہا جاتا ہے، آپ کے سامنے ابھی آغا نے فقی کی اصطلاح بیان کی ہے، ایک فقی درجہ فقاہت تک پہنچنے کے لیے ایک انسان کو کم از کم 20 سال درس پڑھنا پڑتا ہے، یا کہ اتنی مدت اور لگا کر اس کو پڑھانا پڑتا ہے۔ ایک 30-40 سالہ محنت کے بعد ایک شخص فقاہت کے درجے پہ فائز ہوتا ہے۔ البتہ پاکستان میں نہیں، پاکستان میں مادرزاد فقی پیدا ہوتا ہے، یہ دوسری قوموں میں، کیونکہ پاکستانی بہت بااستعداد ہیں۔ باقی لوگ اگر درجہ فقاہت تک پہنچنا چاہیں تو انہیں اتنی مدت پڑھنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، پھر جا کے فقی بنتا ہے۔ اب توجہ فرمائیں، 30 سالہ اسلام کے کورس میں بعض کورس ایسے ہیں اسلام کے کہ جن میں کہیں بھی حکومت اسلامی کی بات آتی ہی نہیں ہے، پورے سلیبس میں کہیں تذکرہ بھی نہیں آتا۔ شیعہ کورس جو حوزوں میں پڑھایا جاتا ہے اس وقت، جو ہم پڑھتے ہیں اور مامور ہیں پڑھنے پر، مجبور ہیں پڑھنے پر، اس میں مقاصد میں ولایت فقی کی بات آتی ہے، اور وہ بھی بہت بیجا، بے فضولی کے ضمن میں۔ بے فضولی ایک اصطلاح ہے، ایک معاملہ ہے، لین دین ہے، فضولی اس کا نام ہی فضولی ہے۔ فضولی یعنی کسی کی چیز کوئی اٹھا کے بغیر اجازت کے بیچ دے، اس کو معاملہ فضولی کہتے ہیں۔ یعنی آپ کی گاڑی تھی، آپ نہیں ہیں یہاں، گئے ہوئے ہیں زیارت پر، مجھے گاڑی دے گئے یا نہیں دے گئے، آپ کے گھر کھڑی ہوئی تھی، میں نے بیچ دی، گاہک اچھا آیا، میں نے آپ کی طرف سے بیچ دی، اور پیسے بھی آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ واپس آئیں گے آپ کو دے دیں گے، آپ نہیں تھے، میں نے آپ کا گھر بیچ دیا۔ خوب، اس میں پھر بحث ہے، علماء حل کرتے ہیں اس معمہ کو کہ آیا یہ معاملہ ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اس بیچ میں باس ولایت چھڑ گئی۔ مرحوم شیخ انصاری نے یہاں پر ولایت فقی کی بات یہاں چھیڑ کے پھر اس کو، ظاہر ہے کہ عنوان دیکھیں، بے فضولی، بے معاملات میں بھی بے میں بھی بے فضولی کے ضمن میں ولایت فقی۔ یہاں سے بس اتنی سی بات ہے، ہمارے سارے کورس میں، تشیع کے حوزوں کے کورس میں، 1000 سال نجف میں، البتہ شیخ انصاری نے 1000 سال پہلے نہیں کتاب لکھی، بعد میں لکھی ہے، پہلے اتنی بھی نہیں ہوتی تھی بات، لیکن بعد میں جب شروع ہوئی تو بے فضولی کے ضمن میں تھوڑی سی بات ہوئی، پھر اس کے بعد کسی اور کتاب میں کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، کسی درس خارج کا موضوع نہیں ہے، کسی تحقیق کا موضوع نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یا میں آپ کی خدمت میں ایک اور المیہ بیان کروں کہ مرحوم علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کورس پر ایک اور اشکال یہ کیا، اگرچہ مناسب نہیں، شاید علماء مجھ پر بعد میں اعتراض کریں کہ آپ عوام کے سامنے ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، لیکن یہ رازدان عوام ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں یہ اسلام سمجھیں اور ان کو ہم اسلام سمجھانا چاہتے ہیں تو انہیں المیوں کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے۔ ایک المیہ مرحوم علامہ طباطبائی نے ذکر فرمایا تفسیر المیزان میں، جلد 6 میں، 6 جلد میں، اسی کورس پر ایک اشکال یہ کیا ہے کہ ہمارا کورس ایسا ہے کہ اگر ایک شخص قرآن کھولے بغیر پہلے دن، جس دن طالب علم بنتا ہے، اس دن سے آ کر طالب علمی شروع کرے اور پھر 30 سال تک مکمل اسلام پڑھتا رہے، ایک دن بھی قرآن نہ کھولے، پھر بھی وہ فقاہت کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ ایک دن بھی قرآن نہ کھولے، کیوں؟ یہ نہیں ہے، اس نصاب میں شامل نہیں ہے، سلیبس کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسے سلیبس سے، ایسی تعلیم سے کیا نکلے گا باہر؟ ہر اسلام میں حکومت اسلامی کی بات نہیں آتی ہے، ہر نصاب میں ولایت فقی کی بات نہیں آتی، اس وجہ سے یہ اجنبیت ہے، اس وجہ سے یہ غربت ہے موضوع ولایت فقی کی، علماء کے ذہنوں میں بھی اور عوام کے ذہنوں میں بھی، شیعہ کے ذہن میں بھی اور غیر شیعہ کے، چونکہ شیعہ سمجھے گا تو غیر شیعہ کو سمجھائے گا۔ جب شیعہ ہی الجھن کا شکار ہو، جب شیعہ ہی سرگردان ہو، پریشان ہو کہ یہ کیا چیز ہے، آج اکثر ولایت فقی کا نام آتے ہی ذہن دوڑ کے ایران چلا جاتا ہے بغیر ویزے کے۔
ولایت فقی یعنی ایرانی حکومت، یہ ابہام کا نتیجہ ہے، یعنی گویا ایرانی حکومت کا دوسرا نام ولایت فقی ہو گیا۔ جس طرح کوئی نام رکھ لے، کوئی نام رکھتے ہیں نا، اپنا نام کوئی رکھ دے، مثلا ابھی بہت سارے لوگ ہیں جن کا نام ہے آیت اللہ، آیت اللہ نام ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کے بیٹے کا نام آیت اللہ تھا، وہ شہید ہو گیا، وہ لکھا ہوا تھا شہید آیت اللہ۔ پھر بعد میں نام پوچھتے تھے کہ آیت اللہ کا نام کیا ہے، وہ کہتے تھے آیت اللہ، نام ہی ان کا آیت اللہ۔ پاکستانی تھے، ان کا بیٹا شہید ہو گیا تو انہوں نے اشتہار نکالا ان کی شہادت کا، اس میں لکھا شہید آیت اللہ۔ لوگ سمجھتے تھے کہ آگے نام لکھنا بھول گئے ہیں۔ پھر بعد میں ہم بھی گئے، ان سے پوچھا بھئی آیت اللہ کا نام کیا تھا، وہ کہتے تھے آیت اللہ۔ نام کوئی رکھ لے، یعنی گویا اس حکومت کا نام پڑ گیا ولایت فقی۔ نہ عزیز ایمان، ولایت فقی ایک خاص اسلام میں، ایک خاص تفسیر اسلام میں ولایت فقی کا تذکرہ آتا ہے، نہ ہر اسلامی تفسیر میں۔ جو دین پڑھیں، جو سبق پڑھیں، اس میں آگے ولایت فقی آ جائے۔ ابجد ولایت فقی یہ ہے کہ پہلا مطلب یہ کہ ولایت فقی حکومت اسلامی کے بعد کی بات ہے۔ پہلے حکومت اسلامی اگر ثابت ہے ہمارے نزدیک، پڑی ہے، پھر سوال ہوگا کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں کیا ہوگا۔ پہلے زمانہ ظہور کی بات حل کر لو، اگر امام ہوئے تو حکومت ہے یا نہیں، اگر ہے تو اس حکومت کے خد و خال کیا ہیں، کیسے ہوگی، یہ حکومت پہلے حل کر لو، پھر امام کی غیبت کے بعد حکومت کی بات آئے گی کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اور اگر ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ امام خود بھی موجود ہوں پھر بھی حکومت ضروری نہیں ہے، حکومت اسلامی ضروری نہیں ہے، پھر بھی آمریت و شہنشاہیت و بادشاہت و جمہوریت و علا بلا و زہر مار سب کافی ہے، پھر اس میں زمانہ غیبت کبریٰ میں بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت اسلامی اس وقت بات چھڑتی ہے جب سیاست کا دین سے کوئی تعلق ہو، جب دین میں سیاست کی گنجائش ہو۔ اور اگر ہم نے اسلام ہی ایسا پڑھا ہے جس میں سیاست کی دور دور تک کوئی بو خوشبو نہیں ہے، کوئی تذکرہ نہیں ہے، کوئی سایہ ہی نہیں ہے دور دور تک، بلکہ سیاست شجرہ ممنوعہ ہے، وہ سیاست، وہ بقول امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں زندان میں تھا، تہران میں جیل میں تھا، تو ساواک کا چیف میرے پاس آیا اور آ کر مجھے کہنے لگا کہ آغا آپ آیت اللہ ہیں، آپ فقی ہیں، آپ مجتہد ہیں، آپ آقا ہیں، آپ پاکیزہ ہیں، آپ مقدس ہیں، اور سیاست پدر سوختگی ہے۔ فارسی میں یہ گالی ہے، یہ پدر سوختگی، اردو میں معیوب ترجمہ ہے، لیکن بزرگوں کی موجودگی میں معذرت کے ساتھ تاکہ یہ جوان ہمارے آشنا ہو جائیں، اس کا ترجمہ بنتا ہے حرامی پنا۔ یعنی اس سواک کے چیف نے امام کو کہا، یہ امام نے اپنی خطبے میں لکھا ہوا، پڑھا بھی ہے، تقریر میں کہا ہے، اور صحیفہ امام میں لکھا ہوا ہے۔ امام فرماتے ہیں اس نے مجھے کہا کہ آپ پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، عالم ہیں، فقی ہیں، اور سیاست حرامی پنا ہے، آپ اس میں نہ آئیں۔ تو امام نے کہا کہ تمہاری جو سیاست ہے وہ وہی ہے جو تم کہہ رہے ہو، اس کی وہی تعریف ہے، ڈیفینیشن وہی ہے اس کی جو تم کر رہے ہو، لیکن میری سیاست میرا دین ہے، میرا دین ہی میری سیاست ہے۔ تم جو کہہ رہے ہو سیاست سے دور ہو جاؤ، دوسرے لفظوں میں تم مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ میں دین سے دور ہو جاؤں۔ توجہ فرمائیں، امام فرما رہے ہیں کہ تم جو مجھے کہہ رہے ہو سیاست سے الگ ہو جاؤ، تو اس کے معنی یہ ہے کہ دوسرے لفظوں میں تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں دین چھوڑ دوں اپنا۔ تو وہ فقی دیکھا ہے جو دین چھوڑ دے، بے دین فقی؟ فقی کا سارا سرمایہ دین ہے، اس کا فقی دین ہے، دین شناس ہے، اس کا دین ہی اس کی سیاست ہے، دین تمام سیاست ہے۔ امام خمینی فرماتے ہیں دین تمام سیاست ہے۔ بعض بزرگان ہیں علماء شیعہ میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، بعض کہتے ہیں جی ہم نے اسلام پڑھا ہے اور اس میں سیاست کا کوئی تعلق ہمیں ذکری نظر نہیں آیا۔ امام خمینی فرماتے ہیں میں نے جو دین پڑھا اس میں سیاست کے علاوہ مجھے کچھ نظر نہیں آیا، اس میں سب سیاست ہے، لیکن نہ وہ سیاست جو اس وقت پاکستان میں ہے، یعنی فریب، دھوکہ، جھوٹ، مفاد پرستی، اقتدار پرستی،
کرپشن، رشوت ستانی، یہ سیاست میں نہیں آتی، یہ شیطنت ہے۔ اس وقت پاکستان میں جو کچھ رائج ہے سیاست نہیں ہے بلکہ شیطنت ہے، یہ شیطانی نظام ہے۔ سیاست یعنی دین، سیاست کی تعریف لغوی بھی وہی بنتی ہے جو دین کی تعریف ہے، دونوں کی تعریف ایک ہی بنتی ہے، مفہوم ایک ہو جاتا ہے۔ یہ امام کا شعار تھا جو امام نے ایک اور فقیہ سے نقل کیا تھا کہ سیاست ما عین دین ماست یا عین دیانت ماست۔ ہماری سیاست یہ دین ہی ہے ہمارا، یہ نماز ہی ہماری سیاست ہے، یہ نماز جمعہ ہماری سیاست ہے، نماز عید ہماری سیاست ہے، یہ حج ہماری سیاست ہے، یہ فرائض و ذمہ داریاں دینی جو اللہ نے ہمارے ذمہ ڈالی ہیں یہی سیاست ہے ہماری۔ بس پہلے دین و سیاست کا ربط بنی، پھر حکومت تک بات آتی ہے کہ یہ ظلم ہوا اسلام کے ساتھ۔ اس وقت شیعی اسلام جو رائج ہے کئی سالوں سے، اس کے اندر سیاست نہیں ہے۔ رائج جو کورس ہے، میں نے کہا کہ اس میں دور دور تک حکومت کی بات ہی نہیں آتی، آتی بھی ہے تو بے فضولی میں آتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ اس لیے آتی ہے کہ اس دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے ربط دین و سیاست پیش ہو، سمجھ میں آئی، پھر حکومت تک بات آتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے بہت سارے المیے ہیں، ٹریجڈیز ہیں، ان میں سے سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ دین و سیاست کی جدائی، اور دین جو سیاست سے جدا ہو اس کا نام امام خمینی نے تحجر رکھا ہے۔ تحجر، تحجر یعنی جمود، یعنی تنگ نظری، یعنی تعصب، یعنی بہت محدود دین، انگلیوں پہ گنا ہوا رسوماتی دین، چند عبادات کے اندر منحصر دین، تسبیح اور لوٹے کا دین، بس۔ اس کا نام امام نے رکھا یہ تحجر ہے، جس میں سیاست نہ ہو۔ علامہ اقبال نے اس کا نام رکھا خانقاہیت۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر دین سیاست سے جدا ہو تو سیاست چنگیزیت رہ جاتی ہے، یہی جو اس وقت پاکستان میں ہے، درندگی و خونخواری۔ اور اگر سیاست دین سے جدا ہو تو پیچھے خانقاہیت رہ جاتی ہے۔ اس وقت پاکستان میں سیاست کے نام پر چنگیزیت ہے اور دیانت کے نام پر خانقاہیت ہے۔ خانقاہ اس عبادت گاہ کو کہتے ہیں جس کے اندر بیٹھ کر ذکر و فکر میں مشغول ہوں اور باقی آپ کو دنیا و ما فیہا کی کوئی خبر نہ ہو، کسی چیز کا اپنے آپ کو آپ ذمہ دار نہ سمجھے، نہ سماج کا، نہ معاشرے کا، نہ انسانیت کا، نہ حقوق کا، نہ ظالم کا، نہ مظلوم کا، لا تعلق ہو کر سر جھکا کے بس اپنی تسبیح پڑھتے رہو آپ۔ یہ خانقاہیت ہے کہ علامہ اقبال نے اپنی ایک مشہور نظم میں ابلیس کی مجلس شورا میں یہ ذکر کیا ہے کہ ابلیس کی پارلیمنٹ ہے، باقاعدہ اجلاس ہوتا ہے اس کا، اور اس کے نمائندے جگہ جگہ سے آتے ہیں۔ یہی سیاسی نمائندے جو ہیں، شیطانی نظام کے سیاسی نمائندے، یہ سب پارلیمنٹ شیطان کی پارلیمنٹ ہے ساری، اور وہ ان کو بلاتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، ان سے میٹنگ کرتا ہے، ایجنڈا ہوتا ہے، اس پہ بحث ہوتی ہے، مصوبات ہوتے ہیں ان کے، باقاعدہ 5 سالہ منصوبہ ہوتا ہے، علاقائی منصوبہ ہوتا ہے، ہر علاقے کے لیے منشور طے کرتے ہیں۔ اس میں شیطان کا جو نظام ہے آمریت، ملوکیت، ڈکٹیٹرشپ، اس نظام کے بارے میں اس نے چیلے جمع کیے اور ان سے پوچھا کہ اس نظام کو خطرہ کہاں کہاں سے ہے۔ کہیں سے ایک نمائندے نے کہا سوشلزم سے، دوسرے نے کہا ڈیموکریسی سے، تیسرے نے کہا تیسری چیز سے۔ شیطان نے سب کو لاجواب کیا کہ یہ تمہارا دھوکہ ہے، ڈیموکریسی در حقیقت وہ ہمارا اپنا ہی نظام ہے، لباس بدلا ہوا ہے اس کا۔ شیطان نے کہا کہ ڈیموکریسی لبادہ ہے جو آمریت کو میں نے خود سی کے پہنایا ہے، تمہیں کس طرح پتہ نہیں ہے؟ یعنی آمریت اور جمہوریت میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف لباس الگ الگ ہے، ورنہ جمہوریت کے اندر بھی وہی اقبال کے بقول کہ دیوئے آمریت ہی ناچ رہا ہے، رقص کو نہ ہے اس کے اندر وہ۔ کسی نے کہا سوشلزم ہے، اس نے کہا نہ، مزدقیت یعنی سوشلزم، یہ بھی آمریت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ بھی کھوکھلے ہیں، ان سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں۔ پھر آخر میں
کہا کہ اگر خطرہ ہے تو صرف اسلام سے ہے، اور وہ بھی کون سے اسلام سے؟ جانتا ہے وہ جس پہ روشن باطن ایام ہے، جانتا ہے وہ جس پہ روشن باطن ایام ہے، مصداقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے۔ شیطان نے اس میں یہ اعلان کیا کہ مصداقیت فتنہ نہیں ہے، ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے، اسلام خطرہ ہے۔ لیکن کون سا اسلام؟ وہ اسلام جو حرکت کا اسلام ہے، وہ اسلام جس کے اندر سیاست موجود ہے، وہ اسلام خطرہ ہے۔ لہذا اس اسلام سے جان چھڑانے کے لیے، اس اسلام سے دور رکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ کا اسلام ہی لوگوں کو اسلام سے دور رکھ سکتا ہے۔ توجہ فرمائیں اس پر، یہ دو بزرگوں کی بات ہے، علامہ اقبال اور امام خمینی۔ امام خمینی بھی فرماتے ہیں کہ اسلام سے دور رکھنے کے لیے جو آلہ استعمال ہوا وہ اسلام کا، اور اقبال بھی یہی کہتے ہیں کہ شیطان کی پلان یہی ہے، منصوبہ یہی ہے کہ اسلام سے دور رکھنے کے لیے اسلام کا سہارا لو، چونکہ مسلمان جذباتی ہے، احساساتی ہے، اور جذباتی کی یہ صفت ہوتی ہے ضدی کی کہ اس کو جس چیز سے دور کرو اسی کے قریب جاتا ہے۔ ضدی آدمی کی یہ خصوصیت ہوتی ہے، آپ جہاں سے اس کو دور کرو وہیں قریب جاتا ہے اس کے۔ لہذا ان ضدی مسلمانوں کو اگر اسلام سے دور کرنا ہے تو اسلام ہی استعمال کرو۔ کون سا اسلام؟ یہ خانقاہی اسلام استعمال کر کے ان کو حقیقی اسلام سے دور رکھو۔ اسی نظم کا آخری شعر اقبال کا یہی ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے ذکر و فکر صبحگاہی سکھا دو اور اسی میں مست رکھو اس کو۔ اسے بتا دو کہ صبح کا ذکر یہ ہے، دوپہر کا یہ ہے، چاشت کا یہ ہے، زور کے بعد کا یہ ہے، عصر کا یہ ہے، مغرب کا یہ ہے، 24 گھنٹے کے ذکر اس کو بتا دو اور تسبیح تھما دو، اور یہ وضو پہ وضو کرتا رہے اور مصلی پہ مصلی اور ذکر و فکر میں لگا رہے۔ اسے پرواہ نہ ہو کہ ہم پہ کون مسلط ہے، ہمیں کون لوٹ رہا ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، یہ ذکر و فکر میں لگا رہے۔ مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ خانقاہیت ایک اسلام ہے جسے امام نے فرمایا تہجر، کہ اس وقت پاکستان کا رسمی مذہب تہجر ہے، متحجرانہ اسلام۔ متحجرانہ اسلام میں کہاں حکومت اسلامی کی بات آئے؟ تہجر، اس اصطلاح کو کھولنے کی ضرورت ہے، باقاعدہ پورا سیمینار چاہیے تہجر کے اوپر، یہاں صرف میں نے اشارہ کیا۔ متحجرانہ اسلام اور متحجرانہ اسلام کے سلیبس میں کہیں بھی ولایت فقیہ کی بات ہی نہیں آتی، اور خصوصاً وہ علماء کہ جنہوں نے صرف ادبیات پڑھی ہیں، صرف و نحو، اور آگے پڑھا ہی نہیں ہے، چونکہ صرف و نحو مقدمہ ہے اسلام کا، اسلامی کتابیں پڑھنے کا، قرآن و حدیث پڑھنے کا۔ ہمارا نصاب اس طرح سے ہے کہ صرف و نحو پڑھ کے وہیں حجت الاسلام ہو جاتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں۔ وہ مغنی میں اور سیوطی میں اور الفیہ میں اور ابن مالک میں اور ہدایہ میں اور سمدیہ میں اور امثلہ میں اور میعت و عامل میں تو کہیں ولایت فقیہ کی بات آتی نہیں ہے۔ مقامات حریری اور حماسہ و متنبی میں کسی جگہ ولایت فقیہ کی بات نہیں آتی۔ وہ صحیح کہتے ہیں کہ کہیں ولایت فقیہ کا ذکر نہیں۔ ابھی آغا کہہ رہے تھے کہ ولایت فقیہ کے مخالفین کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کی تنہا دلیل یہ ہے کہ جو کتابیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں ولایت فقیہ کا کہیں ذکر نہیں تھا۔ خوب صحیح کہتے ہیں آپ، امثلہ میں نہیں ہے اس کا ذکر، صرف میں نہیں ہے، صرف میر میں نہیں ہے اس کا ذکر، نحو میر میں نہیں ہے اس کا ذکر، ہدایہ میں نہیں ہے اس کا ذکر، سیوطی و سمدیہ و آگے ان ساری کتابوں میں کہیں بھی ذکر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عربی لٹریچر کی کتابیں ہیں، اسلام کی کتابیں نہیں ہیں۔ آپ لٹریچر پڑھ کر ہی ڈگری لے کر آگے، اسلام پڑھتے تو آپ کو پتہ چلتا کہیں ذکر ہے یا نہیں ہے۔ اسلام تک نوبت ہی نہیں آئی، اتنا حوصلہ ہی نہیں کیا آپ نے کہ چند دن اور ٹھہر کر اسلام بھی پڑھ لیتے آپ۔ متحجر کو کیا معلوم کہ حکومت کیا ہوتی ہے، ولایت فقیہ کیا ہے؟ متحجر کو کیا معلوم؟ اسلام حقیقی میں آتی ہے سیاست کی بات۔ سیاست کی بات کہاں آتی ہے؟ سیاست کا دین سے تعلق کب ہوتا ہے؟ اس سے پہلے ایک اور چیپٹر پڑھنا پڑتا ہے، اور وہ دین کا مکمل جائزہ ہے۔ مکمل جائزہ لینا، مکمل دین پڑھنا۔ قرآن مجید نے ایک دینداری کی سخت مذمت کی ہے جو بنی اسرائیل کے اندر رائج ہو گئی تھی، خصوصاً یہود کے اندر، اور وہ یہ تھی نؤمن ببعض و نکفر ببعض،
کچھ پڑھنا اور کچھ چھوڑنا، انتخاب کرنا، اس دینداری کو میں نام دیتا ہوں بوفے سسٹم، بوفے سلیبس۔ بوفے نظام ہے نا آج کل جو گھروں میں شادیوں میں بھی ہوتا ہے، ہوٹلوں میں، کہ بہت سارے کھانے پکا کے باؤلز میں رکھ دیے جاتے ہیں، نیچے ان کے آگ جلا دی جاتی ہے۔ شادیوں میں فنکشن میں ہوتے ہیں نا مختلف، کھایا ہوگا ایسا کھانا آپ نے، اور پھر اس کے بعد سب مہمانوں کو پلیٹیں بھی رکھ دی جاتی ہیں، چمچے رکھ دیے جاتے ہیں، ساری سویٹ ڈش، دوسری ڈش، پلاؤ، بریانی، سب کچھ قورمہ وغیرہ بنا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اب انسانوں کے مزاج مختلف ہیں، کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو مثلا کولیسٹرول ہے، کسی کو کیا ہے، کسی کو کیا ہے، سب چیزیں سب نہیں کھاتے، لہذا وہ جاتے ہیں، ڈھکن اٹھاتے ہیں باؤل کا، دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے، اگر پسند کی چیز ہے تو ایک چمچ ڈال لیتے ہیں، نہیں ہے تو ڈھکن اوپر رکھ دیتے ہیں اس کے، پھر اگلے باؤل میں جاتے ہیں، اٹھا کے دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے، اگر من پسند چیز ہے تو ایک چمچ ڈال لیتے ہیں، ورنہ پھر ڈھکن بند کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح 20 یا 30 ظرف رکھے ہوتے ہیں برتن کھانے کے، اور اپنی پسند کا کھانا ان میں سے نکال لیتے ہیں ہم۔ اب یہی کام ہم اسلام کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ اسلام کو کیا کرتے ہیں ہم؟ جھانک کے دیکھتے ہیں اسلام کے ایک چیپٹر میں، اگر پسند کا ہے تو ایک دو باتیں اس سے لے لیتے ہیں، ورنہ کتاب بند کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے کام کی بات نہیں ہے۔ جس طرح یہ خطیب حضرات جو محرم کی تیاریاں کرتے ہیں، عشرہ بناتے ہیں، پہلے تیاری کرتے ہیں، یہ جب تیاری کرتے ہیں تو انداز یہ ہوتا ہے ان کا، یہ اب بتانا کسی کو نہیں، میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں، اپنے تیاری کس طرح کرتے ہیں یہ عشرے کی۔ کچھ تو کیسٹ سن لیتے ہیں، کسی اور خطیب کا عشرہ سن کے اسی سے تیار کر لیتے ہیں، بنی بنائی ریڈی میڈ، لیکن کچھ خود محنت کرتے ہیں غریب۔ وہ غریب جو محنت کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس کو قرآن کھولتے ہیں، قرآن کا سورہ بقرہ دیکھتے ہیں، اس میں تقریر نہیں ہو سکتی، لہذا سورہ بقرہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کو چھوڑو، رہنے دو۔ سورہ آل عمران، اس میں غور کرتے ہیں، کہیں کوئی تقریر کی آیت آ جائے تو نوٹ کر لیتے ہیں، ورنہ پوری سورہ الٹ دیتے ہیں، اس میں بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر سورہ النساء، سورہ فلاں فلاں فلاں، آخر تک قرآن پورا ورق گردانی کر کے 4-5 آیات اس میں سے نکال لیتے ہیں کہ ان پہ خوب تقریر ہو سکتی ہے۔ باقی آیات ان پہ تو تقریر نہیں ہو سکتی، ان پہ نقطہ ہی نہیں لگتا، ان پہ واہ واہ نہیں ہوتی، ان پہ داد ہی نہیں ملتی۔ اس کو کیا داد ملے ان کو؟ فقہی احکام حلال و حرام پہ کیا داد ملے؟ سنی آج تک تقریر کسی سے آیات کے اوپر؟ اب یہ بھی وہی نومن و بباز و نقف اور بباز ہے، کچھ چنا کچھ چھوڑا۔ پہلے ہمیں مکمل دین سمجھنا پڑے گا۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ دین ایک ایسی حقیقت ہے، انسانی پیکر کی طرح ہے۔ انسانی پیکر، مثلا آپ کو آنکھ ایک الگ عضو ہے بدن کے اندر، لیکن آنکھ اس وقت آنکھ کا فنکشن آپ کو سمجھ میں آئے گا جب پوری باڈی کا فنکشن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جب پورے جسم کا نظام سمجھ میں آئے گا تو آنکھ کی حقیقت آپ کو پتہ چلے گی۔ جتنے بھی اسپیشلسٹ ہیں، کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، کوئی لیور اسپیشلسٹ ہے، کوئی آئی اسپیشلسٹ ہے، کوئی ڈینٹل اسپیشلسٹ ہے، یہ سارے مختلف ہیں۔ انہیں پہلے جنرل کورس پڑھایا جاتا ہے، پورے جسم کا نظام پڑھایا جاتا ہے، ورنہ ایک شعبہ سیکھا ہی نہیں جا سکتا، اسپیشلائز کیا جا سکتا ہے، لیکن پہلے پورا جنرل کورس پڑھنا پڑتا ہے سارے بدن کا۔ اسلام بھی ایسا ہی ہے، جب تک آپ مکمل اسلام کا جائزہ نہیں لیں گے اسلام کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ فقط فقہ پڑھ لیں اور دعویٰ کریں میں اسلام سمجھ گیا ہوں، فقہ اسلام کا قرآن کا 1/12 حصہ ہے، یعنی 12 حصے ہوں اس میں سے ایک حصہ فقہ ہے۔ فقہ تمام اسلام نہیں ہے۔ اگر ایک فقیہ پورا فقہ پڑھ لے، مکمل فقہ پڑھ لے، تو اس نے 1/12 حصہ اسلام پڑھا ہے۔ یہ جو ولایت فقیہ میں فقیہ مراد ہے، یہ فقیہ فقہ مراد نہیں ہے، یہ فقیہ دین مراد ہے۔ فقیہ فی الدین، نہ فقیہ فی الفقہ۔ فقیہ فی الفقہ یہ علماء کی اصطلاح ہے، فقیہ دین قرآن کی اصطلاح ہے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، دین کے فقیہ یعنی دین شناس، یعنی مکمل دین شناس، سارا نظام دین سمجھتا ہو۔
یعنی جامعیت دین. سیاست کا تذکرہ کب آئے گا دین کے اندر؟ جب آپ کی دین کی جامعیت سمجھ میں آ جائے گی کہ دین ایک جامع نظام ہے. دین کی جامعیت کب سمجھ میں آئے گی؟ جب فلسفہ دین سمجھ میں آئے گا. یہ ابجد ولایت فقیہ ہیں. یہ پہلے باتیں پڑھنی پڑیں گی پھر ولایت فقیہ سمجھ میں آئے گی ان سے گزر کر. چونکہ امام نے یہ سارا کورس پڑھا ہوا تھا، باقیوں نے نہیں پڑھا ہوا تھا. ہم ولایت فقیہ کو ڈھونڈتے ہیں کہاں پر؟ کوئی روایت مل جائے. اگر ایک آدھ روایت مل گئی نظام اسلامی ثابت ہے. اگر روایت میں کسی نے اشکال کر دیا نظام اسلامی دھڑام سے گر جائے گا. ایک سند پر سارا مسئلہ موقوف ہے. یعنی اتنی اہم چیز، اتنا مہم مسئلہ، دین کا اصلی عمارت وہ ایک روایت اور اس کی سند پر، اور اس سند کے اندر ایک راوی پر آ کر سارا اسلام منحصر ہو جاتا ہے. اگر کسی نے راوی کی ٹانگ کھینچ دی اور کہا یہ راوی قابل اعتماد نہیں ہے، راوی گیا، سند گئی یعنی روایت گئی یعنی استنباط گیا یعنی حکومت گئی، ولایت گئی، نظام گیا، اسلام گیا. ایک راوی کی ٹانگ کھینچنے سے سارا نظام منہدم. تو اتنا مضبوط نظام نہ ہوا پھر. یہ تو اگر آپ مکمل دین پڑھیں، جو امام فرماتے ہیں میں نے جو دین پڑھا وہ عین اسلام تھا، عین سیاست تھا. امام خمینی نے ایک دلیل دی ہے حکومت اسلامی کے اوپر، حکومت اسلامی پر و ولایت فقیہ پر. یعنی ولایت فقیہ وہی حکومت اسلامی کا شیعی تصویر ہے. امام فرماتے ہیں حکومت اسلامی اولیات میں سے ہے، اولیات میں سے. یہ ایک طالب علمانہ بات ہے کہ مجمع کو سنانے کے لیے اچھی ہے. یہ اولیات میں سے ہے. اولیات عزیزان میں مختصر غیر طالب علمانہ انداز میں عرض کروں، اولیات ان مسائل کو کہتے ہیں جن پر دلیل نہیں چاہیے، جو دلیل سے بے نیاز ہیں، بلکہ جن پر دلیل قائم ہی نہیں کی جا سکتی. دلیل نہیں چاہیے. اولی چیز جو ہوتی ہے، اولی یعنی اتنی مسلم، اتنی واضح و روشن ہے کہ اس کے اوپر دلیل کی ضرورت نہیں ہے. دلیل قائم ہی نہیں کر سکتے اس کے اوپر. دلیل قائم کریں گے خود کو پریشانی میں ڈال رہے ہیں آپ. امام خمینی فرماتے ہیں اولیات میں سے ہے، اولیات میں سے، نہ بدیہیات میں سے، اولیات میں سے. اولیات جو دلیل نہیں چاہیے ان کو، بالکل واضح ہیں، اور ان کو حتی تشریح بھی نہیں چاہیے، بالکل واضح ہیں اولیات. تصور ہی ان کے تصدیق کے لیے کافی ہوتا ہے. یعنی ان کا تصور کرنا، سمجھنا دلیل ہے ان کی. یہ کہ تصور کر لیا آپ نے، یہ دلیل ہے. خود تصور کر لینا. یہ کہاں سے اس قدر واضح ہے امام پر یہ مسئلہ، اتنا روشن ہے امام خمینی پر یہ مسئلہ، جبکہ امام نے بھی یہی کتابیں پڑھی ہیں. اس لیے کہ امام نے مکمل اسلام پڑھا ہے. ایک طرف سے فقہ پڑھی ہے. مثلا نماز کے اوپر امام نے 3 کتابیں لکھی ہیں، 3 کتابیں نماز کے اوپر. اور اسی طرح سے ہوتا ہے، دین مکمل ہوتا ہے. ایک تحریر الوسیلہ جس میں فقہ الصلاۃ ہے، ایک آداب الصلاۃ جس میں آداب نماز ہیں، اور ایک سر صلاۃ معراج مومن، اسرار الصلاۃ، جس میں رمز و باطن و روح نماز ہے. یہ کون بیان کر سکتا ہے اس طرح سے جامع نماز؟ جس نے سارا اسلام پڑھا ہوا ہو. جس نے فقط فقہ پڑھی ہے وہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا ان حقائق تک جن پر امام خمینی پہنچے ہیں. امام خمینی ایک عارف کامل، ایک فیلسوف کامل، ایک متخلق کامل، ایک عقیدہ شناس کامل، ایک قرآن شناس کامل، ایک حدیث شناس کامل، اور سب سے بڑھ کر امام نے اسلام میں اس منبع کو داخل کیا ہے جو صدیوں سے کسی فقیہ نے آج تک اس منبع سے استدلال نہیں کیا. ایک فتویٰ بھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس منبع سے کسی نے استدلال کیا ہو، اور وہ ہے سیرت معصومین. سیرت معصومین سے آج تک کسی نے استدلال نہیں کیا. سیرت کہتے ہیں سیرت، لیکن سنت کے معنی میں سنت یعنی قول و فعل و تقریر معصوم.
قول و فعل و تقریر معصوم یعنی وہی روایت، لوٹ کر پھر روایت ہی ہو جاتی ہے وہ، یہ سیرت نہیں ہے۔ امام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے سیرت رسول اللہ سے حکومت اسلامی بنائی ہے، سیرت علی سے حکومت اسلامی بنائی ہے، وسیرت امام حسن مجتبیٰ وسیرت سید الشہداء سے حکومت اسلامی و سیاست کو بیان کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ سیرت رسول اللہ سیاست محض ہے، سیرت علی سیاست محض ہے، لہذا امام خمینی یہ فرماتے ہیں کہ جو حکومت اسلامی کو جھٹلاتا ہے وہ رسول اللہ کو جھٹلاتا ہے، وہ علی کو جھٹلاتا ہے، وہ معصومین کو جھٹلاتا ہے، چونکہ یہ سیاست عین سیرت معصومین ہے۔ اس سیرت سے امام نے استدلال کیا، لہذا ایک فقی جامد نگاہ جب کرتا ہے دین کی طرف، نہ صرف فقہ کی طرف، فقہ سے زیادہ وسیع افق کے ساتھ دین کو دیکھتا ہے، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ دین کتنا جامع ہے۔ جامع سے مراد یعنی جتنے انسانی زندگی کے شعبے ہیں وہ سب کے سب دین کے اندر موجود ہیں۔ پہلا فقی و آخری فقی میں نے جو دیکھا ہے امام خمینی ہے، جنہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اسلام میں احکام ہی نہیں بلکہ نظام بھی ہے، احکام نظام کے اندر ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ نظام کو چھوڑ کر احکام اٹھا لیے، وہی بوفے میں گئے ہم۔ نظام سمجھنا بھی سخت ہے، نظام پڑھنا بھی سخت ہے، نظام پڑھانا بھی سخت ہے، نظام نافذ کرنا بھی سخت ہے، لہذا سخت کام ہم نے چھوڑ دیے۔ ابھی یہاں خوبانیاں ہوتی ہیں، ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہ دو قسم کی خوبانیاں سامنے رکھتے ہیں، سفید اور زرد، اور ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ زرد خوبانیاں ذرا ہیوی ہیں، یہ سخت ہیں، یہ ہضم کرنا مشکل ہے، وہ کہتے ہیں یہ زود ہضم ہیں یہ سفید خوبانیاں۔ پھر سارے ہمیں سفید خوبانیوں پہ لگا دیتے ہیں، خود زرد کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ واقع میں سے نظام ہیوی ہے، احکام ہلکے ہیں، نظام ہیوی ہے، ہیوی چیز اٹھانا مشکل ہے۔ ایک عالم دین کو کہو کہ تم جاؤ اپنے علاقے میں جا کر اسلام کی خدمت کرو، کیا کروں جا کر؟ وہاں جا کر پہلے نظام بھی بناؤ۔ اگر اسے کہیں نظام بناؤ، نظام سے کیا مراد آپ کی؟ یعنی عدالتی نظام، یعنی حکومتی نظام، یعنی معیشتی نظام، یعنی تعلیمی نظام، یعنی تجارتی نظام، یعنی روابط کا نظام، ریلیشن کا نظام، یہ سب نظام اپنے علاقے میں جا کر اسلام کے قوانین کے مطابق بناؤ۔ طالب علم جائے گا تبلیغ کے لیے یہ سب بنانے کے لیے، لیکن اگر اسے کہا جائے نہ اگر تیمم سکھانا ہے اور وضو، وہ بھی سکھانے سے مراد یہ کہ آپ نے بیان کرنا ہے، کوئی سیکھے یا نہ سیکھے، وہ کہتا ہے ٹھیک یہ صحیح ہے، یہ صحیح تبلیغ ہے، یہ عین اسلام ہے کہ میں وضو تیمم بیان کروں، کوئی سیکھے یا نہ سیکھے۔ یہ آسان ہے، یہ دین آسان ہے، یہ پڑھنا بھی آسان ہے، پڑھانا بھی آسان ہے، عمل کرنا بھی اس پر آسان ہے۔ لیکن دین جس کے اندر نظام ہے، اسلام کے اندر دو طرح کی جامعیت ہے، ایک احکام کے لحاظ سے، قوانین کے لحاظ سے جامع ہے، اور دوسرا نظام کے لحاظ سے جامع ہے۔ یہ امام کے علاوہ کسی نے نہیں سوچا، نہیں سمجھا کہ اسلام کے اندر نظام بھی ہے۔ ولایت فقی اس وقت آتا ہے، بعض احکام میں کہیں بھی ولایت فقی کی بات نہیں آتی، آتی بھی ہے تو مقاصد میں، بیع میں، اور وہ بھی بیع فضولی میں، اگر احکام میں بات آئے۔ لیکن نظام میں اگر بات آئے پھر وہاں پورا باب کھولنا پڑتا ہے، پورا چیپٹر کھولنا پڑتا ہے۔ کب جامعیت اسلام کی انسان سمجھتا ہے، تصدیق کرتا ہے کہ اسلام جامع ہے؟ جب فلسفہ اسلام انسان کو سمجھ میں آ جائے۔ فلسفہ اسلام سے مراد کیا ہے؟ فلسفہ اسلام سے مراد کیا؟ بنیادی سوال، اسلام آیا کیوں ہے؟ دین کی انسان کو ضرورت کیوں ہے؟ دین کون سے درد کے علاج کے لیے آیا ہے؟ کون سی درد کا درمان بن کر آیا ہے؟ کون سی مشکل انسان کی حل کرنے آیا ہے دین؟ یہ ایک سوال ہے کہ دین کیوں آیا ہے، دین کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اور یہاں ایک جواب یہ ہے کہ دین آخرت کے لیے آیا ہے، مرنے کے بعد کے لیے ہے، یعنی یہاں پر اس کو اس کے مخصوص احکام بجا لاؤ تاکہ مرنے کے بعد کام آئے تمہیں۔ خوب، اگر یہ اسلام ہے، اس میں حکومت نہیں ہے، نہ ضرورت ہے۔ اگر موت کے بعد کے لیے اسلام ہے، آخرت کے لیے اسلام ہے، اس اسلام میں حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس اسلام میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک خانقاہ بنا لو، یا گھر کو ہی خانقاہ بنا لو، اگر کچھ نہیں، کہیں نہیں ملتی، مسجد کو ہی خانقاہ بنا لو، مدرسے کو خانقاہ بنا لو، اور وہیں پر
دنیا سے لا تعلق ہو کر کٹ کٹا کے اپنی عبادتیں مشغول ہو جاؤ، نماز، روزہ، حج، زکات، نہ کسی کی غیبت کرو، نہ کسی سے بات کرو، نہ کسی سے لا تعلق ہو کر، غیر جانبدار ہو کر. چونکہ ہمارے یہاں جو بہترین مومن کا معیار ہے، بہترین مومن کون سا ہے؟ غیر جانبدار مومن، لا تعلق مومن. وہ جو دین کی نظروں میں بالکل کرپٹ ہے، وہ ہماری نظروں میں بہت بہترین ہے. لا تعلق، غیر جانبدار. دین اس کی مذمت کرتا ہے کہ یہ تو انسان نہیں ہے، غیر جانبدار. ہم اسے کہتے ہیں یہ بہترین مومن ہے. دین آیا کس کے لیے ہے؟ پہلے یہ جواب دو. قرآن پڑھ کے دیکھیں گے دین کس لیے آیا ہے. دین کے منابع سے پوچھیں دین کس لیے آیا ہے. دین کے منابع یہ بتاتے ہیں کہ دین اسلام کی زندگی بنانے کے لیے آیا ہے. زندگی، جس کا نام دنیا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. دنیا کے چند معنی ہیں. دنیا یعنی لعب و لعب، جس طرح قرآن نے کہا ہے. دنیا یعنی لعب و لعب، لہو. یہ ایک دنیا ہے جس کی مذمت کی گئی ہے، جس سے دوری کا حکم دیا گیا ہے، جس طرح نہج البلاغہ میں اس کی مذمت ہے. ایک دنیا سے مراد موت سے پہلے کی زندگی، مرنے سے پہلے کا عالم. ایک دنیا کا مفہوم ہوتا ہے یعنی معنویت کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں. یہاں جو دنیا کا لفظ استعمال ہوگا اس سے مراد موت سے پہلے کی زندگی ہے. جنم سے لے کر موت تک دنیا ہے یعنی زندگی. اس کا معنی آپ زندگی کریں. دین آیا ہے انسان کی زندگی بنانے کے لیے. منشور زندگی ہے دین. تمام زندگی، جتنی زندگی کے شعبے ہیں، جتنی زندگی کی ضروریات ہیں، حیات بشری کی جتنی ضروریات ہیں، بنیادی و ثانوی و جتنی بھی ضروریات ہیں اس کی، وہ سب کی سب دین بنانے آیا. دین رہنمائی کرنے آیا. دین منشور ہے، دین آئین ہے، دین کانسٹیٹیوشن ہے. دین ورد نہیں ہے، ذکر نہیں ہے فقط. دین آئین ہے، منشور ہے. وہ منشور، قرآن منشور حیات بشر ہے، یعنی اس کے اوپر زندگی بسر کرو. آخرت کا کیا ہوگا؟ آخرت اسی زندگی کا نتیجہ ہے. دین پہلے دنیا آباد کرتا ہے، زندگی بناتا ہے، اس زندگی پر آخرت پھل کے طور پر لگتا ہے. دنیا کو بائی پاس کر کے آخرت میں کوئی نہیں جا سکتا. یعنی دین وہ ہے جو پہلے انسان کی زندگی کو باسعادت بناتا ہے. جس کی زندگی دین سے باسعادت بنے اس کی آخرت بھی باسعادت بنے گی. لیکن جو زندگی میں دین سے کچھ حاصل نہیں کر سکا وہ مطمئن رہے کہ آخرت میں اسے دین کچھ بھی نہیں دے گا. دوسرے لفظوں میں دین نقد سودا ہے، ادھار نہیں ہے. ادھار کیا ہے؟ یعنی ابھی کرتے جاؤ، وہ یہ جو کر رہے ہیں ملے گا کیا؟ کہتے ہیں مر کے پتہ چلے گا. مرو پھر پتہ چلے گا. وہ ادھار ہو گیا یہ تو سارا. میں نمازیں ابھی پڑھوں، ثواب مجھے بعد میں ملے، یعنی اثر نماز کا، نتیجہ نماز کا بعد میں ملے. نقد ہونا چاہیے. دین نقد ہے. آج عمل کرو، آج نتیجہ لو. آج روزہ رکھو، آج نتیجہ لو. آج عبادت کرو، آج نتیجہ لو. آج عدالت کرو، آج نتیجہ لو. دین نقد سودا ہے. بقول وہ مصنف بنجارہ نامہ لکھا نا ایک شاعر نے، کیا نام تھا ان کا؟ بنجارہ نامہ لکھا جنہوں نے. جی نا، محمد تبسم نہیں، پرانے شاعروں میں سے میر کیا تھے وہ. جی نا، بنجارہ نامہ ان کا نہیں. نذیر اکبر آبادی، ہاں درست ہے، نذیر اکبر آبادی نے بنجارہ نامہ لکھا. اس میں شروع یہاں سے ہوتا ہے، یا نقد سودا ہے میاں اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. یا نقد سودا ہے میاں، یہ نقد سودا ہے. اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. ادھار نہیں ہے یہاں پر. یعنی اللہ نے سارا نظام ادھار پہ رکھا ہوا ہے کہ یہاں پر کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. ادھر آپ کا کریڈٹ جمع ہو رہا ہے، جب مرو گے تو پھر سارا بیلنس سامنے آ جائے گا. کیا معلوم آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ آنا چاہیے سامنے نتیجہ اس کا. لہذا دین منشور حیات انسان ہے. پس ابجد ولایت فقیہ کیا چیزیں ہو گئی؟ فلسفہ دین میں یہ مطلب کہ دین کا حیات سے تعلق ہے. دین حیات کا منشور ہے، حیات کا کنسٹیٹیوشن ہے.
حیات کا کانسٹیٹیوشن جامع ہے، اس کے اندر جامعیت ہے، جامعیت احکام کے لحاظ سے بھی ہے، نظام کے لحاظ سے بھی ہے، یعنی حیات بشر کو جس طرح قوانین چاہیے وہ احکام، اسی طرح نظام پہلے چاہیے، احکام سے پہلے نظام چاہیے۔ جب نظام اس کو پہلے چاہیے تو پس نظام، جب جامعیت آ جائے گی، اس جامعیت کے اندر نظام سیاست، نظام اجتماع، نظام معاشرت وہ ضروری نظام ہے جس کے بغیر باقی نظام چل ہی نہیں سکتے۔ یعنی یہ اللہم صل علی السلام علیکم۔ معذرت کے ساتھ خوب اب جاگ گئے، خلاصہ سن لیں بات کا کہ ولایت فقیہ کی ابجد پہلے پڑھیں ہم، ابجد ولایت فقیہ، تاکہ ولایت فقیہ تک بات ذہن تو پہنچے، اجنبیت ختم ہو۔ عرض کیا تھا کہ ولایت فقیہ ہر اسلام میں نہیں آتی اس کی بات، لہذا اس وقت رائج کورس جتنے ہیں ان میں آپ مدرسوں کے جا کر دیکھیں کہیں ولایت فقیہ نہیں، نہ ادبیات کی کتابوں میں، نہ صرف و نحو کی کتابوں میں، نہ حدیث و رجال کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں، نہ فقہ کی کتابوں میں، نہ اصول، نہ عقائد، کہیں ولایت فقیہ کی بات نہیں آتی۔ اس سے پہلے ایک اور جملہ عرض کر دوں خلاصے سے پہلے کہ یہ بات امامت کے ساتھ بھی ہو چکی ہے پہلے۔ امام خوئینی فرماتے ہیں کہ ولایت فقیہ استمرار نظامی امامت ہے زمانہ غیبت کبریٰ میں۔ امامت کے ساتھ یہی المیہ پہلے پیش آ چکا ہے۔ تعجب نہ کریں کہ ہماری فقہ کی کتابوں سے بنیادی مسائل اگر حذف ہو گئے ہیں، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک مثال اس کی امامت کی بات ہے۔ آج ہماری فقہ کی کسی کتاب میں امامت کا تذکرہ نہیں آتا، اس لحاظ سے اہل سنت ہم سے مقدم ہو گئے ہیں کہ انہوں نے امامت کی بات فقہ میں کی ہے۔ البتہ اعتقادی حصہ وہ نہیں بیان کیا انہوں نے، لیکن فقہی حصہ بیان کیا ہے۔ ہمارے ہاں امامت کا فقہی چیپٹر نہیں بیان ہوا، کسی نے بھی بیان نہیں کیا، جبکہ امامت کے دو پہلو ہیں۔ ایک حصہ امامت کا عقائد میں ہے، دوسرا حصہ امامت کا فقہ میں ہے۔ اس فقہی حصے سے ہم ناآشنا ہیں۔ ولایت فقیہ امامت کے فقہی پہلو میں آتی ہے بس، یا اس کا ایک بڑا حصہ فقہ میں آتا ہے۔ امامت بھی پہلے ہمارے کورس سے غائب تھی۔ آپ قدیمی سلیبس اٹھا کے دیکھیں، امامت نہیں ہے اس میں شامل۔ پہلے شخص خواجہ طوسی ہیں 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے، لگ بھگ تقریباً 950 سال، 950 یا 1000 سال پہلے، تقریباً دقیق نہیں ہے میرے ذہن میں، لگ بھگ 1000 سال پہلے خواجہ طوسی گزرے ہیں۔ شیخ طوسی نہ، دو طوسی ہیں، ایک خواجہ طوسی ہیں، ایک شیخ طوسی ہیں۔ ایک شیخ جعفر طوسی ہیں، شیخ الطائفہ فقیہ ہیں، اور ایک خواجہ نصیر الدین طوسی ہیں۔ یہ خواجہ نصیر الدین طوسی کی بات کر رہا ہوں۔ پہلا شخص جنہوں نے مدرسوں کے کورس میں امامت کی بات شامل کی ہے۔ اس سے پہلے نہ سنی کے نصاب میں امامت کی بات تھی، نہ شیعہ کے نصاب میں امامت کی بات تھی۔ پہلی دفعہ خواجہ طوسی نے امامت کی بات کورس میں شامل کی ہے۔ لہذا آج جتنا تعجب ولایت فقیہ کے بارے میں ہے، 1000 سال پہلے اتنا تعجب، اتنی اجنبیت امامت کے بارے میں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورے کورس میں کہیں بات ہی نہیں آتی تھی، نہ فقہ میں، نہ عقائد میں، نہ اصول میں، نہ کسی شعبے میں نہیں آتی تھی بات۔ خواجہ طوسی پہلے شخص ہیں۔ پھر اس کے بعد کورس سے مراد یعنی علم کلام، یہ ذہن میں رہے، کورس سے مراد علم کلام ہے۔ علم کلام میں پہلا شخص جنہوں نے امامت کی بات کو شامل کیا ہے وہ خواجہ طوسی ہیں رحمت اللہ علیہ۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایک بہت اہم باب ہے۔ قرآن مجید میں بھی دیکھیں تو امر بالمعروف بنیادی فریضہ ہے، اور روایات میں بھی، خصوصاً ایک خطبہ نورانی ہے حضرت سید الشہداء علیہ السلام کا بنام خطبۃ المنا، جو آپ نے کربلا کے واقعہ سے 1 سال پہلے مدینہ میں منا میں بڑے بڑے لوگوں کو جمع کر کے، علماء اسلام کو جمع کر کے، شیعہ سنی سب کو
وہاں خطبہ دیا، یعنی اپنے پیروکاروں کو بھی اور دوسروں کو بھی، سب کو جمع کر کے روایات میں تقریباً 1000 کے قریب علماء یا سرکردہ لوگ اس کے اندر موجود تھے۔ امام نے حکم دیا، ایک بڑا خیمہ میں نامے لگایا گیا، اور پھر یہ خطبہ حضرت نے وہاں بیان فرمایا، اور ان علماء اسلام کو کچھ آیات پڑھ کر سنائی جو یہود کے بارے میں تھیں، یعنی وہ آیات جن میں خدا تعالیٰ نے یہود کے علماء پر لعنت کی ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہود کے علماء کو اللہ نے کیوں لعنت کی ہے؟ فرمایا کہ اس وجہ سے نہیں کی کہ وہ یہود تھے یا عبری بولتے تھے، اس وجہ سے لعنت کی ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے۔ ان کے سامنے معروف ترک ہوتا تھا اور وہ سر جھکائے بیٹھے رہتے تھے، چونکہ خانقاہیت ایسے ہی ہے، خانقاہیت میں امر بالمعروف نہیں ہے، تحجر میں امر بالمعروف نہیں ہے۔ تحجر کا مسلک کیا ہے؟ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے تھوڑا ہی اس کی قبر میں جانا ہے، غلط ہے تو غلط سے مجھے کیا۔ تحجر کا جواب کیا ہوتا ہے؟ جب اسے کہیں کہ فلاں آدمی غلط کر رہا ہے، کہتے ہیں مجھے کیا۔ جب اسے کہتے ہیں کہ تم یوں کرو، کہتے ہیں تجھے کیا، مجھے کیا، تجھے کیا۔ یہ سنتے ہیں نا ہم بات۔ جب ہمیں کوئی ٹوکے بھائی تم کچھ نہیں کر رہے ہو، کہتے ہیں تجھے کیا، جو میری مرضی ہے کروں۔ جب اسے کہیں تم غلط کام نہ کرو، کہتے ہیں تجھے کیا، میں جو مرضی ہے کروں، مجھے کیا، تجھے کیا۔ یہ یہود کی روش تھی، علماء یہود کی، بڑے مقدس بنے ہوئے تھے، ان سے لیتے تھے، جنت بیچتے تھے، فیسیں لیتے تھے ان سے، جو آج تک سلسلہ مسیحیوں کے اندر جاری ہے۔ امر بالمعروف نہیں کرتے تھے، نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے۔ سید الشہداء نے وہ آیات پڑھی، پڑھ کر ان علماء اسلام کو سنائی، اور سنانے کے بعد فرمایا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ترک امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اوپر یہ لعنت ان کو کی ہے، نہ یہود ہونے کی وجہ سے۔ یعنی یہ فرما رہے تھے کہ فرق نہیں پڑتا وہ عالم اسلام کا ہو یا یہود کا ہو یا مسیحیت کا ہو، جو بھی امر بالمعروف نہیں کرے گا، نہی عن المنکر نہیں کرے گا، یہ لعنت اس کو بھی شامل ہے، یعنی وہ ملعون میں سے ملعون انسان ہے وہ۔ اس خطبہ نورانی میں سید الشہداء نے فرمایا کہ امر بالمعروف وہ بنیادی فریضہ ہے کہ اگر یہ قائم ہو جائے پوری دین کی عمارت قائم ہو جائے گی، اور اگر یہ ترک ہو جائے پوری دین کی عمارت گر جائے گی، منہدم ہو جائے گی۔ اب یہ مقام ہے امر بالمعروف کا اسلام کے اندر۔ اب ذرا آئیں اسلامی کتابوں کو، جو کورس ہے اسلام کا، فقہ کی کتابیں یا دوسری، ان میں آ کر دیکھیں، پڑھتے جائیں، آج سے شروع کریں، پیچھے تک پڑھتے جائیں، آپ کو بیچ میں چند 100 سال، 400-500 سال بیچ میں اسلامی کتابوں کے اندر امر بالمعروف کا چیپٹر نہیں ملے گا، غائب ہے بیچ میں سے، نہ شیعہ کی کتابوں میں نہ سنی کی کتابوں میں، نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ سخت ہے، مار پڑتی ہے۔ وہ کول آپ میں سے ہی دوستوں کے سے کچھ نے کہا تھپڑ پڑتے ہیں، وہ تھپڑ والا کون فریضہ انجام دے؟ ہم جو تبرک والے فریضے انجام دیتے ہیں، تو تھپڑ والے کیوں انجام دیں؟ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، قرآن میں یہ وصیت موجود ہے، بیٹے کو کہا کہ اقم الصلاۃ، اے بیٹا نماز قائم کرو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اے بیٹے نماز پڑھ، زکوٰۃ دے، نیکی کے کام کر، یہاں تک مشترک ہے متہجرین میں اور دوسروں میں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ یہی ختم نہیں ہو جاتا اسلام، بلکہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، امر بالمعروف کر اور نہی عن المنکر کر، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے لاڈلے، اے میرے دلارے، وَاصْبِرْ، پھر اس کے بعد دوڑا ہوا میرے پاس نہیں آ جانا۔ جب تو نماز پڑھے گا سب کہیں گے واہ واہ کتنا اچھا آدمی ہے، لیکن جب تو امر بالمعروف کرے گا پھر تیرے ساتھ مقابلہ کریں گے، پھر واہ واہ نہیں کریں گے تجھے، پھر تجھے تھپڑ کھانے پڑیں گے، تو اس وقت روتا ہوا میرے پاس نہیں آ جانا جی یہ کیسا دین ہے، اس میں تو مار پڑتی ہے، اس میں تو گالیاں سننی پڑتی ہیں، اس میں تو بدنامیاں ہیں۔ امر بالمعروف ہے، اس سخت فریضہ ہے۔ ابھی ایران کے میں خبر دیکھ رہا تھا نیوز ایجنسی نیوز میں کہ ایک طالب علم قوم کا، اس نے امر بالمعروف کیا، وہ سامنے والے نے، وہ لڑکی کو چھیڑ رہے تھے کچھ اوباش، اس طالب علم نے جا کر ان کو منع کیا کہ یہ کام نہ کرو، اس نے چھری نکالی، اس کی آنکھ میں مار دی، آنکھ اس کی نکال دی، ابھی اسپتال میں پڑا ہوا ہے۔ وہ یہی ہوتا ہے امر بالمعروف سے۔
امر بالمعروف چند 100 سال تک ہماری کتابوں میں سے حذف ہو گیا ہے. امام خمینی نے کئی 100 سال بعد آ کر پھر تحریر الوسیلہ میں امر بالمعروف کی کتاب پھر لکھی ہے، دوبارہ شامل کی اس کو. بس یہ جو عرض کر رہا ہوں کہ بیچ میں بہت بڑا عرصہ گزرا ہے جس میں یہ باتیں غائب ہو گئی ہیں، تعجب نہ کریں. ابجد یہ ہے، تکرار کرتا ہوں، خلاصہ اب عزیزان خلاصہ یہ ہے کہ ولایت فقیہ ہر اسلام میں ہر طرح کے دینی نصاب میں نہیں آتی، اس اسلام میں آتی ہے جس میں یہ مقامات یا یہ مرحلے طے کیے گئے ہوں. ایک، فلسفہ دین پیش ہو چکا ہو اور دین فقط آخرت کے لیے نہ ہو بلکہ دنیا کے لیے بھی سمجھا جائے، دنیا کے لیے، حیات کے لیے، زندگی کا منشور بھی قرار دیا جائے. اگر زندگی کا منشور ہے تو جامع منشور ہونا چاہیے. جتنی زندگی وسیع ہے انسان کی اور اس کے شعبے بشریت کے، اتنا ہی اسلام بھی وسیع ہونا چاہیے. اگر اتنا جامع اسلام ہے اس کے اندر یقیناً نظام بھی ہوگا، ہر وہ نظام جو بشر کی ضرورت ہے. آج ہمیں قوانین سے زیادہ نظاموں کی ضرورت ہے. بہت سارے قوانین ہمارے پاس موجود ہیں، ہاتھ پہ رکھے ہوئے گھوم رہے ہیں، عمل نہیں کر سکتے ان پر. کیسے عمل کریں؟ نظام ہو تو عمل کریں نا، وہ نظام کے لیے بنائے گئے ہیں. ہم نے نظام بائی پاس کر کے احکام پڑھ لیے ہیں، احکام کے مجتہد بن گئے، نظام بھول گئے. اب یہ مجتہد بھی حیران ہے، مقلد بھی حیران ہے کہ ان کو کریں کیا. اب ہم سیکھ تو لیا، پڑھ تو لیا، لیکن کریں کیا اس کو؟ وہ کہیں بھی نہیں ملتا، چلو پڑھنا پڑھانا شروع کر دو. احکام پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کتابوں سے نکال رہے ہیں، کتابوں میں ڈال رہے ہیں، پرانی کتابوں سے نکال کے سینوں میں، سینوں سے نکال کے نئی کتابوں میں ڈال رہے ہیں. وہ قوانین عمل کے لیے آئے ہیں. عدالتی نظام پر عمل کرو، سیاسی نظام پر عمل کرو. اسلام کے پاس ہر شعبے کا نظام ہے اور آپ مطالبہ کرو، ڈیمانڈ کرو، یہ حق ہے آپ کا. نظام مطالبہ کرو کہ کدھر ہے نظام ہمارا جو اللہ نے بنایا تھا. اس کے لیے ضرورت ہے فقیہ کی جو نظام استنباط کرے. امام نے، شہید مطہری نے، شہید صدر نے نظام استنباط کیا اسلام سے. نظام اقتصاد شہید صدر نے کوشش کی، شہید مطہری نے، بہت سارے نظام ان بزرگواروں نے نشاندہی کی اور کشف کیے اور بتائے، جنہیں بعد والوں نے چھوڑ دیا. پس اسلام کی جامعیت کے اندر نظام کے اندر نظام سیاست، دین و سیاست کا تعلق. جب دین و سیاست کا تعلق پیدا ہو جائے، برقرار ہو جائے، خانقاہیت سے باہر آئیں، اسلام کے اندر آئیں، پھر اس کے بعد بات آتی ہے حکومت اسلامی کی. حکومت اسلامی کی ضرورت، اور حکومت اسلامی جب آ جائے پھر حکومت اسلامی کے ادوار آ جاتے ہیں. حکومت اسلامی عہد رسول اللہ میں، حکومت اسلامی بعد از رسول اللہ و عصر ائمہ میں، و حکومت اسلامی عصر غیبت میں، و حکومت اسلامی عصر ظہور میں. ہر زمانے میں اس کا نام اپنے زمانے کی خصوصیت کے مطابق ہوگا. اس وقت اس حکومت اسلامی کا نام ولایت فقیہ ہے. اتنے مرحلے علمی طے کر کے انسان پہنچتا ہے ولایت فقیہ تک، ورنہ فقط صرف نحو پڑھ کے فوراً ولایت فقیہ تک بات نہیں آتی. مثلا آپ اگر جانا چاہتے ہیں ایورسٹ یا K2 کی چوٹی پر، تو آپ اگر چلے جائیں یہاں سے دریائے سندھ کو لے کے سیدھی لائن دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ کراچی تک پہنچ جائیں اور پھر یہ کہیں کہ راستے میں کہیں ایورسٹ نہیں آیا، اب آپ ایورسٹ کی طرف گئے ہی نہیں ہیں، آپ چلے ہی الٹا ہیں، نصاب ہی الٹا پڑا ہے، سفر ہی الٹا کیا ہے. اس میں ایورسٹ کا نام کہاں سے آیا؟ وہ جو ہے نا کہ شیخ این را کہ تو می روی بے ترکستان می رود. شیخ کعبہ جا رہا تھا حج کے لیے اور راستہ بھول کے کہیں اور جا رہا تھا اور ساتھ لبیک لبیک کر رہا تھا. دیکھنے والے نے کیا کہا کہ شیخ یہ جو تم جا رہے ہو ذکر لبیک کا کعبے والا ہے، زبان پر لبیک ہے اللہم لبیک، لیکن راستہ جو تو نے اختیار کیا وہ یہ کعبہ نہیں جا رہا، یہ کدھر جا رہا ہے؟ ترکستان کی طرف جا رہا ہے. وہی حال ہمارا ہے. ہم جو اسلام پڑھتے ہیں وہ اسلام ولایت فقیہ کی طرف نہیں آ رہا، وہ کہیں اور جا رہا ہے، وہ تہجر و خانقاہ کی طرف جا رہا ہے، وہ چنگیزیت کی طرف جا رہا ہے. لہذا اس ابجد کے ساتھ جب ہم شروع کریں، یہ علمی مراحل طے کریں، یہ مراحل ظاہر علماء طے کروائیں ہم سے، اس وقت ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ ولایت فقیہ کتنا اشد ضروری نظام ہے. آج ہمارے لیے متعین ہے عزیزان من، زمانہ غیبت کبریٰ میں ہمیں نظام چاہیے، اور نظام بھی آپشنل نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے.
بوفے نہ بنانا دین کو. ایک معین نظام ہے اللہ کا نظام ولایت. آپ نے زمانہ غیبت ہو تو ولایت کے تحت زندگی بسر کرنی ہے, زمانہ ظہور ہو تو ولایت کے تحت, زمانہ حضور معصوم ہو جو بھی ہو ولایت کے تحت زندگی بسر کرنی ہے. بس ایک معین نظام آپ کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے, ولایت. اگر موجود ہے شکر خدا کرو, اگر نہیں ہے تو اس کے حصول کی کوشش کرو. ہمارا کام یہاں پر بیٹھ کر ولایت فقیہ کے قصیدے پڑھنا اور اس سے مراد ایران کا حکومت نہ ہو. ہماری مراد یہاں کیا ہونی چاہیے؟ ولایت فقیہ جو خود ہمارے لیے یہاں ضروری ہے, ہم یہاں پر اجرا کریں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ولایت فقیہ سے مراد یہ سے بات چھیڑ دیتے ہیں جی اگر یہ ولی فقیہ ایک اور ولی فقیہ آ جائیں, فلاں جگہ عراق میں آ جائیں, لبنان میں آ جائیں, پاکستان میں آ جائیں, تو کیا ہوگا؟ یہ ایسے فرضی باتیں. دو راہبر نہیں ہو سکتے, دو مرجع تقلید ہو سکتے ہیں, دو پیش نماز ہو سکتے ہیں, دو قاضی ہو سکتے ہیں, دو چیزیں بہت ہو سکتی ہیں, لیکن دو امام نہیں ہو سکتے. راہبر ایک ہوگا, ولی ایک ہوگا. اگر دوسری جگہوں پر ایسا نظام آتا ہے کہ آنا چاہیے, اور اب آپ خود سوچ لیں کہ پاکستان میں یا ایران کے بعد سب سے زیادہ آمادہ سرزمین اس نظام کے لیے کون سی ہے؟ خدا نے کہاں یہ پوٹینشل رکھا ہے, کہاں یہ صلاحیت رکھی ہے, کہاں اللہ نے وہ سارے مقدمات فراہم کیے ہیں جہاں پر یہ نظام برپا ہونا چاہیے. وہ قوم سمجھے, وہ لوگ سمجھیں کہ کہاں خدا نے یہ توفیق دی ہے. اور اس قوم سے خدا پوچھے گا کہ میں نے جو تمہیں ان سرب فلک پہاڑوں کے پیچھے چھپا کے رکھا ہے, محفوظ آلودگیوں سے, خطرات سے, بدعتوں سے, خرافات سے دور کر کے رکھا ہے, اور تمہارے اندر اتنی توفیقات اور نعمات مادی و معنوی دی ہیں, تو کس لیے دی تھی؟ کہ آپ کبھی جمہوریت کے ڈھکوسلے کے نیچے, کبھی آمریت کے گسالے کے پیچھے, کبھی کس سامری کے پیچھے, کبھی کس سامری کے پیچھے دماغ ڈالتے رہو. اس لیے نہیں خدا نے یہ ساری توفیقات ہمیں دی کہ ہم ہر سامری کے پیچھے دوڑ پڑیں لیکن موسیٰ کے پیچھے نہ جائیں. آج دیکھ لیں کہ ہم کس کے اوپر جا رہے ہیں, کون سا گسالہ ہے ہمارے اندر, پیچھے ہمارے سامنے. جمہوریت ایک گسالہ ہے, آمریت ایک گسالہ ہے, ڈکٹیٹرشپ ایک گسالہ ہے, ڈیموکریسی ایک گسالہ ہے. تنہا نظام الہی نظام ولایت و امامت ہے. ہم ہیں امامی مذہب. رسومات مذہب امامیہ خوشی اور غم کے موقع پہ انجام دے کر چلے جاتے ہیں گھروں میں. میں جمعے کے روز بھی عرض کیا تھا مومنین کی خدمت میں کہ کتنی بڑی توفیق ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 2 عاشورہ کی نعمت عطا کی ہوئی ہے. سال میں 2 دفعہ عاشورہ مناتے ہیں. امام خمینی کو 1 عاشورہ کافی تھا جس سے نظام ولایت فقیہ قائم کر لیا. اور وہ قوم جس کے پاس 2 عاشورہ ہیں, چونکہ امام خمینی فرماتے تھے ما ہر چداری ما سید الشہداء داری, ہمارے پاس جو کچھ ہے, یہ انقلاب, یہ حکومت, یہ نظام, یہ ولایت, یہ سب عاشورہ و کربلا و سید الشہداء کے صدقے میں ہے. تو جس قوم کے پاس 1 عاشورہ ہے وہاں آج نظام ولایت و پرچم ولایت لہرا رہا ہے. جن کے پاس 1 عاشورہ ہے وہاں حزب اللہ ہے آج, اور پوری دنیا کی شان ہے و عزت ہے. جن کے پاس 2 عاشورہ ہیں وہ ابھی پارٹی ڈھونڈ رہے ہیں, ہم کس پارٹی میں جائیں. وہ ابھی سامری ڈھونڈ رہے ہیں, پھر سامری ملے گا اسے پوچھیں گے گسالہ کدھر ہے تمہارا, پھر گسالے میں الیکشن ہوں گے کہ اس گسالے میں جاؤ یا اس گسالے میں پہنچو. لیکن یاد رکھنا ایک دن موسیٰ پردہ غیبت سے باہر آ جائے گا. یہ امتحان ہوتا ہے امتوں کا. 30 دن کے لیے موسیٰ پردہ غیبت میں گئے. قرآن میں یہ واقعہ قرآن میں ہے, یہ کسی کی خواب نہیں ہے. 30 دن کے لیے خدا نے بلایا. خدا کو کوئی کام نہیں تھا موسیٰ سے, جان بوجھ کے بلایا امت کے امتحان کے لیے, غیبت کی مشق کرانے کے لیے, غیبت میں رہنے کا ڈنگ سکھانے کے لیے. موسیٰ گئے, اپنا جانشین بنا کر ہارون کو گئے. 30 دن کے بعد خداوند تعالیٰ نے کہا کہ یہ 40 دن کر دیے. 30 دن کا وعدہ تھا, بڑھا کر 40 دن کر لیے. تو کیوں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ تعلیم جو اللہ نے دینا چاہی تھی موسیٰ کو وہ مکمل نہیں ہوئی تھی. نہ, یہ نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. یہ چونکہ معلم خدا ہے, متعلم موسیٰ ہے, اور جب خدا معلم ہو تو ایک لہجہ لگتا ہے تعلیم کے لیے, 40 دن نہیں لگتے. موسیٰ بھی لائق شاگرد ہے, نالائق شاگرد نہیں ہے. جو موسیٰ کو پڑھایا جائے فوراً سمجھ جاتے ہیں. موسیٰ نبی خدا ہے, معصوم ہے, انسان کامل ہے, خلیفہ الہی ہے. لہذا معلم ذات خدا اور متعلم نبی خدا
یوں نہیں تھا کہ خدا کا کام ادھورا رہ گیا تھا یا موسیٰ کا کام ادھورا رہ گیا تھا، نہ، کس کا کام ادھورا تھا؟ سامری کا کام ادھورا تھا۔ سامری نکما اور نالائق تھا، موسیٰ کو اس لیے بلایا تاکہ سامری اپنا کام کریں، قوم کا امتحان ہو۔ یہ قوم کس کے پیچھے جاتی ہے؟ آیا جانشین موسیٰ کے پیچھے جاتی ہے یا سامری کے پیچھے جاتی ہے؟ سامری نالائق تھا، اور اس کی نالائکی کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ وہ عورتوں کی مدد سے گسالہ بنا رہا تھا، اور عورتیں آپ کو پتہ ہے جس کام میں شامل ہو جائیں پھر مشکل ہوتا ہے اس میں۔ قرآن نے گواہی دی ہے کہ عورتوں کی مدد سے گسالہ بنایا اس نے، بنی اسرائیل کی مومن عورتوں کی مدد سے۔ انہوں نے اپنے زیورات دیے، چندے دیے، ان چندوں سے گسالہ بنا، ان کی ووٹوں سے۔ جب بن گئے گسالہ، خدا نے کہا موسیٰ کو اب جاؤ واپس جاؤ قوم میں۔ جب موسیٰ آئے، قرآن میں لکھا ہے جب پہاڑی سے اترے دیکھا ہارون ایک کونے میں سہمے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں جانشین موسیٰ، اور قوم ساری سامری کے پیچھے، گسالے کے پیچھے طواف کر رہی ہے اور عبادتیں کر رہی ہے اور سجدے کر رہی ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ اس وقت موسیٰ کو بہت غضب چڑھا اور افسوس ہوا، اور اتنا غضب چڑھا کہ موسیٰ نے وہ تختیاں تورات کی زمین پر پھینک دیں۔ اب یہاں میں اکثر کہتا ہوں کہ خوش قسمت تھے موسیٰ، اس وقت آسمانی کتاب کی تختیاں زمین پر پھینک دیں، ورنہ آج پاکستان میں ہوتے تو ایک ریلی موسیٰ کے خلاف نکالتے کہ انہوں نے تورات کی توہین کی ہے۔ غضب سے، افسوس کے ساتھ موسیٰ نے تختیاں پھینکی، اور آ کر سب سے پہلے کیا کیا؟ سب سے پہلے آ کر گسالے کو کچھ نہیں کہا، سامری کو بھی کچھ نہیں کہا، قوم کو بھی کچھ نہیں کہا، سب سے پہلے ہارون کے پاس آئے۔ قرآن میں 2 آیات کے اندر ہے کہ 2 جگہ سے پکڑا آ کر ہارون کو، ایک داڑھی سے اور ایک زلفوں سے، اور پکڑ کر پٹخا زمین کے اوپر۔ پھر ہارون نے التجا کی شروع کی، یا ابن اے ماں جایا، بھائی جان معاف کرو، میری سن تو لو پہلے۔ کہا سناؤ، لیٹے لیٹے ہی سنا، یہ بھی چھوڑا نہیں تھا، کہا سناؤ ادھر، عذر کیا ہے؟ کہا میں نے ان کو روکا، میں نے ان کو سمجھایا، لیکن یہ میرے قتل پر آمادہ ہو گئے تھے، اور دوسرا مجھے تفرقے کا ڈر تھا، اس وجہ سے میں خاموش ہو گیا۔ عذر معقول تھا، موسیٰ نے چھوڑ دیا۔ خوب عزیزان ایمان، یہ قرآن میں تذکرہ، ہماری کتاب آسمانی میں تذکرہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر 30 دن 40 دن میں قوم کے اندر سامری پیدا ہو جاتا ہے اور وہ نظام الہی سے لوگوں کو لے کر گسالے کے پیچھے لگا دیتا ہے، تو جس قوم کے اندر زمانہ غیبت 1200 سال ہو چکا ہو، 1200 سال میں کتنے سامری پیدا ہو چکے ہوں گے، اور انہوں نے کتنے مقدس گسالے بنا لیے ہوں گے۔ اب یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے، ہم کس گسالے کے پیچھے جا رہے ہیں؟ فرق نہیں پڑتا وہ گسالہ سونے اور چاندی کا مجسمہ ہو گائے کی شکل کا، یا وہ جمہوریت اور ڈیموکریسی کا، یا وہ الیکشن کا، یا وہ فلاں کا، وہ کونسل کا، وہ کونسل کا، یہ گسالے ہیں سارے۔ اور زمانہ غیبت میں رہنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دن موسیٰ پردہ غیبت سے باہر آ جائے گا۔ جب باہر آئے گا تو ہم جو کہہ رہے ہیں الاجل الاجل، اس وقت قوم موسیٰ بھی یہ کہتی تھی موسیٰ جلدی آؤ جلدی آؤ، 30 دن کہہ کے گئے تھے، 40 ہو گئے، دیر ہو گئی، غیبت کا زمانہ طولانی ہو گیا، الاجل۔ جب موسیٰ آئے تو نہ موسیٰ خوش ہوئے نہ قوم خوش ہوئی۔ کیوں؟ کہ قوم نے آتے ہی آ کر اپنے جانشین سے سوال کیا۔ موسیٰ زمان بھی جب پردہ غیبت سے آئیں گے تو سب سے پہلے گسالوں کو نہیں پوچھیں گے، قوم کو بھی نہیں پوچھیں گے، اپنے جانشینوں کو پوچھیں گے، علماء کو پوچھیں گے کہ میں تمہارے حوالے امت کر کے گیا تھا، کیا کیا تم نے اس امت کو، کدھر لے کر گئے؟ پھر اس کے بعد گسالوں کی خبر لیں گے اور سب۔ آج ہم غور کریں ہم کیا کر رہے ہیں، کس گسالے کے پیچھے جا رہے ہیں، کس سامری کے پیچھے جا رہے ہیں؟ جو بھی اللہ کے نظام کے بغیر بشر نے بنایا ہوا ہے وہ گسالہ ہے، وہ سامری کا نظام ہے۔ فقط ایک نظام، آپشنل نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم اس نظام کا حصہ بنے یا اس نظام کا حصہ بنے۔ ہم نے ایک عجیب ڈھونگ رچایا ہوا ہے، متدین بھی بنے ہوئے ہیں، مسلمان بھی بنے ہوئے ہیں، مومن بھی بنے ہوئے ہیں، سب کچھ کر بھی رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ عزیزان، یہ نقطہ سمجھنے کا ہے۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا بھی کہ آپ نے تحمل کیا اور سنا یہ سب کچھ، اور خصوصاً جامعۃ النجف کے علماء کرام و اساتذہ و مسئولین کا اور انتظامیہ کا کہ جنہوں نے اس اہم موضوع پر ہمیں فرصت دی بولنے کی اور سننے کی اور شریک ہونے کی، اور اسی طرح معذرت خواہ ہوں علماء کرام سے کہ ان کی موجودگی میں، اور خصوصاً استاد معظم سے اور جناب آغا موسوی سے کہ ان کی موجودگی میں میں نے جسارت کی اور
آپ کی سما خراشی کی امید ہے انشاءاللہ خدا وہ دن لائے کہ جب اس سرزمین پر یہ نظام نورانی ولایت یہاں سے پھوٹے اور پھر اس کے بعد پاکستان کی سرزمین سایہ ولایت کے تحت انشاءاللہ آئے، تاکہ موسیٰ زمن پردہ غیبت سے ظہور کرے اور ہم ان کے استقبال کے لیے ان کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں۔ خدا نہ کرے کہ موسیٰ آئیں، فخر موسیٰ آئیں، موسیٰ زمان آئیں اور ہمیں کسی سامری کے پیچھے، کسی گسالے کے پیچھے پائیں۔ خدا نہ کرے ایسا ہو۔ انشاءاللہ وہ دن خداوند تبارک و تعالیٰ لائے۔ میں معذرت کے ساتھ یہیں پر آپ سے گزارش رخصت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔